اسے پورا کرتے ہیں۔ فکر و نظر میں شرک سے اپنی فکر و نظر کو پاک رکھنے کا تقاضا ان کا رب ان سے کرے تو وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ پیغمبر کی تابعداری میں منکرات سے بچنے کا ان کا رب ان سے تقاضا کرے تو وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ کفر کے مقابلے میں ان کی جان لینے کا تقاضا ان کا رب ان سے کرے تو وہ اسے بخوشی اور برضا پورا کرتے ہیں، اس شوق سے کہ انہیں اپنے رب کی رضائیں لینی ہیں اور اپنے رب کی رضاؤں کے ساتھ جنت کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ سے یہاں تک کا سفر اس کی رحمتوں سے ممکن ہوتا ہے۔ جھوٹ سے سچائی تک پہنچنا اللہ کی رحمتوں سے ممکن ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے خوش قسمتی تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ جہالت سے علم تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ ظلم سے انصاف تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ حرام سے حلال تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ ناکامی سے کامیابی تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ سجدوں کا قبولیت تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ نمازوں کا قبولیت تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کا قبولیت تک پہنچنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ قول و عمل کی سچائیوں کا حاصل ہونا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ پیغمبر کی تابعداری پر دل کا چین و سرور حاصل ہونا یہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں اطمینان حاصل کرنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف راغب ہونا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ جہاد کا شوق ہونا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے جذبے ہونا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ معاف کر دینے کے بڑے جذبوں سے سرشار ہونا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ ایثار کرنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ الغرض بندہ جب اپنے رب کی بندگی کے صحیح مدارج طے کرنے لگتا ہے، بندہ جب اپنے رب کی بندگی کے صحیح مدارج طے کرنے لگتا ہے تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے کا سفر اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔
یہ بات بھی میں کئی بیانات میں پورے زور و شور سے کرتا چلا رہا ہوں کہ دنیا اور اس کی کامیابیاں ان کا اللہ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں. دنیا اور اس کی کامیابیاں اس لیے کہ دنیا اپنی پوری سچ دھج کے ساتھ کافروں کو میسر ہوتی ہے. دنیا اپنی پوری سچ دھج کے ساتھ باغیوں کو اللہ کے باغیوں کو میسر رہتی ہے. دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ اللہ کے نافرمانوں کو حاصل رہتی ہے. ظالم ان کی رسی بڑی دراز رہتی ہے. کافر دنیاوی لذتوں سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کسی طور غلط نہیں ہوگا کہ دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ ملنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی انسان کو اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی. اللہ اپنی رحمت ان انسانوں کو عطا فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں جنہیں اللہ اس دنیا میں اپنی آمد کے مقصد سے آشنا کر کے اس پر عمل پیدا ہونے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں. جن انسانوں کو اس دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کا ہی کوئی علم نہیں، ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چونکہ ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوتے ہیں. رحمت اللہ کی خالص عبادت سے جڑی ہوئی ہے. جہاں وہ بندہ اپنے رب کی خالص بندگیوں کا مظاہرہ کرتا چلا جاتا ہے وہیں اللہ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتے چلے جاتا ہے. اللہ کی رحمت ملنے کا مطلب ہے اطمینان قلب حاصل ہونا. اللہ کی رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے بے چینی کا طبیعت سے ختم ہو جانا. اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے دل اور دماغ کے اضطراب کا ختم ہو جانا. اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے اپنے حال پر غور سے نکلا
کی رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہے بندہ اپنے حال پر ہر حال میں مطمئن ہو جائے. خوشیاں ہوں تو مطمئن نظر آئے, اور غموں میں مبتلا ہو تو اطمینان اس کی طبیعت سے نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے. مشکلات ہوں تو مطمئن ہو, آسانیاں ہوں تو مطمئن ہو. انسانی زندگی گزارتے ہوئے اونچ نیچ جس بندے کے اطمینان کو, غور سے سنیے, دنیا کی زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے. کاروبار کرتے ہوئے کبھی کامیابی کبھی ناکامی, کبھی صحت کبھی بیماری, کبھی اولاد کی پریشانی, کبھی اولاد کی کامیابیاں, کبھی دوستوں سے محبت کر وصولی, کبھی دوستوں سے شکووں کا جنم لینا, کبھی اپنوں کا بے رخی کرنا, کبھی خوشیوں کے ماحول کا زندگی میں آنا اور کبھی غمیوں کے ماحول کا زندگی میں آنا, کبھی ہاتھ کا مالی طور پہ تنگ ہونا اور کبھی مالی طور پہ کشادگی کا ہونا, کبھی بظاہر اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی سے دور ہونا اور کبھی کامیاب ہونا. ان تمام زندگی کے اونچ نیچ کے مراحل میں جس بندے کی زندگی سے اطمینان کی دولت ادھر ادھر نہ ہو, تمام اونچ نیچ کے مراحل جو بندہ اپنی شخصیت کے اطمینان کو ضائع نہ ہونے دے, یہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی ہو. سبحان اللہ, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنیے, جو لوگ اللہ کے خالص بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی ہے, ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ اپنے رب کو واقعتاً ماننے والے ہوتے ہیں. ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ اپنے رب کو ماننے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میری زندگی میں خوف مسلط ہوتا ہے تو میں اپنے رب کو ماننے کے دعوے میں اس نہج پر کھڑا نہیں ہوتا جہاں ایک سچے بندے کو ماننے میں کھڑا ہوتا ہے.
جنہیں اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ اپنے رب کو واقعتاً مانتے ہیں۔ الذین آمنوا، اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ تسلیم کر لیا میں جو دوڑ لگا رہا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ دوڑ مجھے لگانے کی توفیق میرے اللہ نے دی ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے یہ جو بیماری مجھ پہ آئی ہے یہ کسی اور کے فیصلوں سے نہیں آئی، یہ میرے اللہ کے حکموں سے آئی ہے۔ یہ جو مجھے تنگی آئی ہے یہ اللہ کے حکموں سے آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کے حکموں سے آئی ہے، یہ جو مجھے ناکامی ملی ہے یہ اللہ کے حکموں سے ملی ہے، یہ اس کے اذنوں سے جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا یہ اس کے اذنوں سے میری زندگی میں یہ سارے اونچ نیچ ہو رہے ہیں، لہذا جس کے حکموں سے میں مشکل میں ہوں میں اسی کو مانتا ہوں، اسی کے حکموں سے میں اس مشکل سے آزاد ہو رہا ہوں۔ جس کی مرضیوں سے میں بیمار ہوں اسی کی مرضیوں سے میں صحت مند ہو جاؤں گا، جس کی مرضیوں سے میرا ہاتھ معاشی طور پہ تنگ ہے وہی مجھے برکتیں دے دے گا۔ کسی نے میری زندگی میں کچھ نہیں کیا، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر میرے رب کی اذن شامل نہ ہو۔ کوئی میرا رستہ نہیں کاٹ سکتا اگر میرے رب کا اذن شامل نہ ہو، کوئی میرا رستہ نہیں روک سکتا اگر میرے رب کا اذن شامل نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر میرے رب کا۔ تو پھر گھبراہٹ کا ہے کہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، کہتے نہیں، واقعتاً اپنے رب کو اپنا معبود مانتے ہیں، یہ واقعتاً اپنے رب کو اپنا مسجود مانتے ہیں، یہ واقعتاً اپنے رب کو مشکل کشا مانتے ہیں، یہ واقعتاً اپنے رب کو حاجت روا، یہ واقعتاً اپنے رب کو فریاد رس مانتے ہیں، یہ واقعتاً اپنے رب کو بگڑیاں بنانے والا مانتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو کہ بگڑیاں وہ بناتا ہے تو خوف کھائے، ڈر کھائے، تو اس کے سامنے گر جاؤ اور اٹھوں تب جب اس کا اذن میرے لیے اپنی رحمتوں کا ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ، لا خوف لگے، یہ بولو میرے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جو اپنے رب کو مانتے ہیں، وہ کانوا یتقون اور اپنے رب کی ناراضیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ناراضی
اپنے رب کی اسی وقت جنم لے گی جب اس کی نافرمانی کی جائے. اللہ کی ناراضی تبھی جنم لے گی جب آپ اس کی حکم عدولی کریں گے. حرام کا مال کمانا اللہ کی ناراضگی کو جنم دیتا ہے. جھوٹ بولنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. ظلم کرنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. ماں باپ کی گستاخی کرنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. اپنے معلمین اور اساتذہ کی گستاخی کرنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. حقداروں کے حق مارنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. پیغمبروں کی تابعداری کی مخالفت کرنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. غیر اللہ کی نظروں میں آگ دینا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. من دون اللہ کو پکارنا اللہ کی ناراضی کو جنم دیتا ہے. اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو بیٹے دینے والا سمجھنا اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے. اللہ کی ناراضی اللہ کی صفات کو مخلوق میں تقسیم کرنے والے طبقے سے اللہ کی ناراضی اس درجے کی ہے کہ اس نے اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے جس بندے نے میری ذات اور میری صفات میں میری مخلوق میں سے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا وہ سن لے. اگر اس کی اسی حالت میں موت آ گئی اور اس نے توبہ نہ کی تو پھر وہ سن لے میں کائنات کا رب اور مالک کی اعلان کر رہا ہوں. میری ناراضی کا اظہار یہ ہے کہ بھلے وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو, بھلے وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو, بھلے وہ پیغمبروں کے بیٹے کیوں نہ ہو, میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا. اتنی ناراضی کبھی کبھی ناراضیاں جب ہاتھ سے بڑھنے لگتی ہیں سفارشی آتے ہیں وہ چھڈو جی چوش صاحب ملک صاحب شاہی چھڈو جی تو ناراض دل والا کبھی کبھی کہنے لگتا ہے کہ میرا دل سیدھا نہیں ہونا میں دل سے یہ واسطے کوئی معافی کبھی کبھی معاملہ وہاں پہنچ جاتا ہے. کبھی انسانوں کے دل توڑنے والے کبھی کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. بڑے بڑے بھلے انسان اللہ ان کے ٹوٹے دل پر جڑتے نہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اللہ جی میرے حقیقی میرے مطلب اللہ اس کا یہ اعلان ہے. لیکن میں اللہ اپنی جناب سے اپنی دوستیوں کا مقام ادا کرتا ہوں اور اپنی ولایتیں دیتا ہوں. انہیں ان کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ستاتا, کوئی غم نہیں ہوتا, باوجود اس کے کہ ہاتھ معاشی طور پر ان کا تنگ ہو, باوجود اس کے کہ اولاد کی طرف سے دیکھنے والی آنکھوں کو بظاہر وہ بڑے پریشان نظر آئے, لیکن ان دنیا کے معاملات میں جتنا مرضی بگاڑ ہو اللہ کے سچے عبادت گزاروں کو اس بگاڑ سے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ
کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کل کو کی ہو جائے گا، پتہ نہیں کل کو کی ہو جائے گا۔ اس الجھن میں اللہ کے بندے مبتلا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنو، وہ صرف رب کو رب کہتے نہیں، وہ رب کو رب مانتے ہیں۔ رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو زندگی میں سانس لے رہا ہوں اس میں میری اپنی کوئی مہارت نہیں، یہ جو میں لقمے کھا رہا ہوں یہ میرے اپنے نہیں ہیں، یہ جو میں زندگی میں لطف اندوزیاں میری زندگی میں موجود ہے، یہ کچھ بھی نہیں میرا ہے، کچھ نہیں، یہ سارا کچھ میرے ہدایت ہے۔ آمن الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے اللہ کی ناراضی سے بچتے ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے بچنے کا اللہ کی ناراضی سے بچنے کا رستہ کون سا ہے؟ وہ کون سی راہ ہے جس پر چلوں تو میں اللہ کی ناراضی سے بچتا ہوں؟ وہ کون سی راہ ہے جس پر میں چلوں تو میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاتا ہوں؟ سبحان اللہ کے وہ راہ ہے پیغمبر کی تابعداری کی راہ، وہ راہ ہے اللہ کے محبوب کی تابعداری کی راہ، وہ راہ ہے پیغمبر کے صحابہ کی راہ، وہ راہ ہے پیغمبر کے سچے تابعداروں کی راہ، وہ راہ ہے قرآن کی روشنی کی راہ، وہ راہ ہے حق و صداقت کی راہ، وہ راہ ہے حیا و وفا کی راہ، وہ راہ ہے حق کے راہیوں کی راہ، اور وہ راہ نمایاں ہوتی ہے اللہ کے قرآن کے علم سے اور اللہ کے محبوب کی سچی تابعداری سے۔ بس باقی سب ادھر ادھر کی فضول باتیں۔ جب وہ راہ اس راہ پر چلتے ہوئے میں اللہ کی ناراضی سے بچتا ہوں، جب وہ راہ نمایاں ہوتی ہے، سنیے میں آگے بڑھتا ہوں، جب وہ راہ نمایاں ہوتی ہے تو اللہ میرے دل کو قرآن کی روشنی کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ کیجیے جب میرا دل قرآن کی روشنی کا مرکز بن جائے، پھر میرے لیے پیغمبر کی تابعداری بھی روشن ہو جاتی ہے، صحابہ سے عقیدت بھی اور محبت بھی اور نمایاں ہو جاتی ہے، پھر میرے لیے سچائی نمایاں ہو جاتی ہے، حیا نمایاں ہو جاتی ہے، وفا نمایاں ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے پاکیزہ جذبے نمایاں ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے کا جذبہ آسان ہو جاتا ہے، رب کے سامنے جھکنا آسان ہو جاتا ہے،
قربانی دینا آسان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب یہ آسانیاں مجھے حاصل ہوتی ہیں تو میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا استحقاق میری طبیعت میں ہر لہجہ ہر لمحہ، یہ جملہ غور سے سنیے، میری طبیعت میں اللہ کی رحمتوں کا استحقاق میری طبیعت میں ہر لہجہ ہر لمحہ یہ احساس تاری رکھتا ہے کہ میں جسے اپنا معبود مانتا ہوں وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جسے اپنا معبود مانتا ہوں وہ میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، وہ احساس قرب پہ مجھے اپنے رب کی ناراضیوں سے بچنے کی اور مزید صلاحیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك، سبحان اللہ، إنك على صراط مستقيم، سبحان اللہ۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہٹ کر جب صراط مستقیم کی بات کی نا تو کون سا رستہ ہے جس رستے پر چلنے والے اللہ کی ناراضی سے بچ سکتے ہیں؟ تو بڑے آسان لفظوں، بہت آسان انداز میں اپنے بیٹوں کو اس کی نشاندہی فرمائی۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك، میں جو کچھ آپ کی طرف وہی کر رہا ہوں، فاستمسک، اس کو اپنی زندگی کا حفظ جاں بنا لے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، میں نے آپ کو اپنا قرآن دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وحی الہی کی سب سے حسین شکل اللہ کا قرآن ہے۔ وحی الہی کی سب سے حسین شکل اللہ کا قرآن۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک إنك على صراط مستقيم، آپ کا کام ہے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط تر کرنا، میرا کام ہے آپ کے ہر قدم کو صراط مستقیم بنانا۔ قرآن کی روشنی نے منور دل والا جو قدم اٹھاتا ہے تو اس کا قدم صراط مستقیم پہ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں پیغام۔ دنیا کا کوئی علم پڑھ لینے دے، میں صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ سائنس پڑھ لی، میں صراط مستقیم نہیں چل سکتا۔ منطق پڑھ لی، میں صراط مستقیم
مستقیم میں. اور یاد رہے صراط مستقیم پہ چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی ناراضی سے بچنے کی مہارت رکھتے ہیں. سائنس کا علم پڑھ لیا, اللہ کی ناراضی سے بچنے کی مہارت نہیں ملی. جغرافیہ کا علم پڑھ لیا, اللہ کی ناراضی سے بچنے کی مہارت نہیں ملی. منطق کا علم پڑھ لیا, میری زندگی میں اپنے معبود کی ناراضیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, اس کی نافرمانیاں کرتا چلا رہا ہوں. لسانیات کا علم پڑھ لیا, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. کسی بھی معیشت کا علم پڑھ لیا, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اللہ 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 اللہ, دولت زیادہ ہو گئی, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. مکان بن گیا, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. محل بن گیا, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. یہ سمجھ طلبا میرے بہتر سے بہتر ہو گئے, مجھے صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اگر مجھے صراط مستقیم اس پہ چلنا ہے تو اس کا نسخہ بہت آسان ہے, بہت سادہ ہے. وہ کیا؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک, جو اللہ کا قرآن کہے اس کو مانتا رہوں, میرے لیے صراط مستقیم روشن ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. میں نے بحیثیت مسلمان مانگنا اپنے رب سے صراط مستقیم ہے نا. دین مری من کے میں سبحان اللہ, نمری بن کے میں روز مانگتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. روز کہتا ہوں نعبد کو مانے ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں. عربی جو کلام ہے اس میں فعل پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد فاعل ہوتا ہے, اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. ترتیب یہ. اب یہ جو لفظ نستعین اور نعبد, اس کے اندر فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے. نعبد میں نحن فاعل ہے, نستعین میں بھی نحن فاعل ہے زمین. لیکن مفعول جس کو نستعین کے بعد ہونا چاہیے تھا, نعبد کے بعد ایاک, اس کو نعبد کے بعد ہونا چاہیے تھا, نستعین کے بعد ایاک ہونا چاہیے تھا. جو اسلوب ہے عربی کا روٹین کا وہ یہ ہے, نعبد ایاک, ہم عبادت کرتے ہیں تیری, ونستعین ایاک, اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, نعبد ایاک ونعبد نستعین ایاک, ہم مدد مانگتے ہیں تجھے. لیکن یہ نہیں کہا, کیا خوبصورت پیرا طلب کا بنایا اور اقرار کا بنایا اللہ نے. نہیں نہیں اللہ اللہ, میری عبادت نہیں کرو گے تو کرو گے کس کی؟ یہ سوال ہے. میری عبادت کرو نہیں کرو گے تو عبادت کی اور ہو ہی نہیں لگ رہی. مجھ سے مدد نہیں مانگو
فعل و فاعل سے یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا عبادت کی اور کوئی نبی عبادت کے لائق، کوئی ولی عبادت کے لائق، سورج عبادت کے لائق، چاند عبادت کے لائق نہیں، ستارے عبادت کے لائق نہیں، دنیا کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تیری ہی، اس کا معنی کیا؟ تیری ہی عبادت، ہم تجھے ہی معبود مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تجھے ہی مشکل کیا مانتے ہیں، ہم تجھے ہی حاجت روا مانتے ہیں، ہم تجھے ہی فریاد رس مانتے ہیں، ہم تجھے ہی بگڑیاں بنانے والا مانتے ہیں، ہم تجھے ہی اپنا معبود و مسجود مانتے ہیں۔ ہماری فکر و نظر میں کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، تیری مدد کر دیا، تجھے نے مدد مانگ دیا۔ سبحان اللہ، بندگی کا جو رشتہ ہے اپنے رب سے، اس کے قیام کی ابتدا میں یہ باتیں ہونے لگی۔ ایاک نعبد، ہم بندے ہیں تیرے، ہم معبود ہیں تیرے۔ سبحان اللہ، ہم بندے ہیں تیرے، ہم معبود ہیں تیرے۔ سبحان اللہ، اگر یہ واقعہ تک جملہ سچ ثابت ہو جائے تو پھر تو رب کی کتنی رحمتیں ہو جائیں میری زندگی۔ اس لیے اللہ وہ سچے بندوں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں، وہ صرف گلہ نہیں کہ کرتے، آمنو واقعہ پر مقبل جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا ہماری التجا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، ہماری التجا یہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہماری التجا یہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ کی ہم سارے یہ طلب لے کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری التجا یہ ہے، اہدنا، یہاں اس کا معنی ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا، ہمارے لیے سیدھا راستہ روشن فرما۔ ظاہر بات ہے جب سیدھا راستہ روشن ہو جائے تو پھر ادھر ادھر تو بندہ نہیں جاتا نا، پھر اسی پر چلتا ہے۔ اللہ اللہ
رضا روشن نہیں ہو رہا، بڑی کامیابیاں دنیا کی سمیٹ لی ہے، سیدھا رستہ روشن نہیں ہو رہا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے لیے سیدھا رستہ روشن فرما اور اس پر ہمیں چلا۔ سبحان اللہ، صراط الذین، آپ یہ پورا پیکج قرآن نے دیا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان لوگوں کا راہ ہے جن پر تو اپنا انعام کرتا ہے، جن پر تو اللہ اللہ، جن پر تو اپنا انعام کرتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو اپنا انعام کرتا ہے۔ اللہ کون ہے وہ رستہ، کون ہے وہ لوگ جن پہ تو انعام کرتا ہے؟ ابھی وہ لوگ وہ ہیں جن کو میں اللہ اپنی وحی کا علم دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کون ہے وہ لوگ جن پہ تو انعام کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھئے۔ سبحان اللہ، اللہ کون ہے وہ لوگ؟ سبحان اللہ، کون ہے وہ لوگ جن میں تو اپنا انعام، جو میری طرف، کون ہے وہ لوگ جن میں تو انعام، کون ہے وہ لوگ جن میں تو انعام کرتا ہے؟ اللہ بولا ابھی وہ لوگ وہ ہے جن کو میں اللہ اپنی وحی کا علم دیتا ہوں، وہ لوگ وہ ہے جن کو میں اللہ اپنی رحمتیں دیتا ہوں، وہ لوگ وہ ہے جن کو میں اللہ تقوی کی دولت دیتا ہوں۔ کون ہے وہ لوگ جی میرا اللہ جن کو میں اللہ حیا کی دولت دیتا ہوں؟ کون ہے وہ لوگ میرا اللہ جن کو میں اللہ شرافت کی زندگی دیتا ہوں؟ کون ہے وہ لوگ میرا اللہ جن کو میں اللہ وفاؤں کے جذبے دیتا ہوں؟ کون ہے وہ اللہ جن کو میں اللہ جہاد کے بدیدہ جذبے دیتا ہوں؟ کون ہے وہ اللہ جن کو میرا اللہ اللہ کہتے ہیں جن کو میں علم نافع دیتا ہوں، جن کو میں اللہ حیا کے باقیدہ جذبے دیتا ہوں، جن کو میں اللہ صداقت کے رتبے دیتا ہوں، جن کو میں اللہ امانت کی دولت دیتا ہوں، یہ وہ ہے جن کو میں اللہ اپنی بندگی کا رتبہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے سچے بندے، ان پہ میں انعام کرتا ہوں۔ اس کی پھر فہرست بھی جاری فرمائی اللہ نے قرآن مجید، کیا خوبصورت وہ فہرست ہے۔ سبحان اللہ، اور یہاں کوئی مجھ سے پوچھے اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہے، تو میں اللہ کا جواب یہ ہے اولئک الذین انعم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن میں اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ علی من النبیین، میں اللہ اس انسانی بستی میں اپنے نبیوں پہ اپنا انعام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، جن کو میں اللہ نبوت دیتا ہوں ان پہ میں اللہ اپنا انعام، سبحان اللہ، ان پہ میں اللہ انعام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، انعم
الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما. یہ لوگ ہیں جن کو میں نبوت دیتا ہوں، ان میں اللہ نے اپنا انعام کر دیا. جن کو میں سچائی کے بدیدہ جذبے دیتا ہوں، ان میں اللہ نے اپنا انعام کر دیا. کون اللہ؟ سچے کون ہے؟ سچے کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی دیا، حبیب الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ سچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی سچائی کو مانا اور قرآن سنانے والے کی سچائی کو مانا. وہ سچے ہیں. سبحان اللہ. دینی سچ کا معیار اللہ کا قرآن. سچ کا معیار بولیے نا سارے. سچا کون ہے؟ سبحان اللہ. دین اللہ اللہ. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بڑا معروف. الصدق ينجي الصدق ينجي. سبحان اللہ. چلو سو بھی سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں. الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہم یہ سنو اللہ کے محبوب کا فرمان، الصدق ينجي، سچ بندے کو نجات دلا دیتا ہے. اللہ اللہ. سچ بندے کو کامیاب کرتا ہے، سچ بندے کو مقام اونچا عطا کرتا ہے. الصدق ينجي، سچ بندے کو معاشر کے میدان میں جنت کا محل عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. الصدق ينجي، سچ بندے کو پار لگا دیتا ہے. والکذب يهلك، اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں اللہ نے انعام کیا ہے اپنے نبیوں پہ. میں اللہ نے انعام کیا ہے اپنے نبیوں کے سچے تابع داروں پہ، صدیقوں پہ. میں اللہ نے انعام کیا ہے شہداء پہ. میں اللہ نے انعام کیا ہے صالحین پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم سے صراط مستقیم ترتیب پاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم تھے نبیوں کے رستے سے صراط مستقیم. نبیوں کے دعویدار ہو گئے، نقش قدم پہ چلو تو صراط مستقیم. اللہ اللہ. شہادت کے جذبے والوں تو صراط مستقیم. سبحان اللہ. شہادت کے جذبے والوں سبحان اللہ. شہادت کے جذبے والوں تو صراط مستقیم والا. اللہ اللہ. اگر میری زندگی میں شہادت کا جذبہ نہیں تو میری زندگی میں اللہ کا انعام کوئی نہیں. اللہ کا انعام نہ ملا تو رحمت سے محرومی ہو جائے گی. رحمت نہ ملی تو بندگی نہیں ہوگی. بندگی نہ ہوئی تو میں رسوا ہو جاؤں گا. میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں تو ایک ہی حل ہے کہ میں اپنا دل قرآن کی روشنی سے ممور دل بنا لوں. قرآن کی روشنی ملے گی تو میں اللہ کے انعام کا حقدار بنوں گا. ورنہ کچھ بھی نہیں. ورنہ کچھ بھی نہیں.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. میرا پیغمبر ہم نے اسی لیے تو اپنا قرآن آپ کو دیا ہے. اور خینا کے ساتھ جوڑا وقت آ گیا تو وقت لگا اسی لیے تو ہم نے اوحینا ہم نے وحی کیا الیکا آپ کی طرف روحا من امرنا اپنے امر کی روح اپنے امر کی ہم نے آپ کو وحی کیا ہے اپنے امر کی روح آپ کی طرف وحی کر دیا ہے. روح امر ربی کیا ہے؟ ارے اللہ کا قرآن. روح امر ربی کیا ہے؟ مل کر بولیے کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہم نے اس لیے آپ کو اپنا قرآن دیا ہے کیوں نہیں انکا لتہدی الی صراط مستقیم تاکہ آپ صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے رہیں. تاکہ آپ صراط مستقیم کی چلا نہیں سکتے آپ. جب پیغمبر کی طرف ہدایت کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پیغمبر صراط مستقیم کو دکھانے میں کردار ادا کرتے ہیں, رستہ نمایاں کرتے ہیں, اراحت الطریق رستہ دکھاتے ہیں. اللہ صراط مستقیم یہاں کہا لا تہدی اور ایک اور مقام میں کہا انکا لا تہدی. لا تہدی اور لا تہدی میں کیا فرق ہے؟ انکا پہلا مقام انکا لا تہدی یعنی لام اور تا کے درمیان کوئی الف کا فاصلہ نہیں, لام تا سے جڑا ہوا ہے. انکا لتہدی الی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم کو اس کی نمائندگی اس کی نشاندہی کر دے. دوسرے مقام میں فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ صراط مستقیم کی نشاندہی کر سکتے ہیں لیکن کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا نہیں سکتے. انکا لتہدی الی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے ہیں. صراط اللہ صراط مستقیم کون سا؟ ابھی اللہ کا رستہ. صراط مستقیم کیا؟ صراط اللہ اللہ کا رستہ. صراط مستقیم میں صراط مستقیم مجرور موصوف آگے صفت آئی صراط اللہ اللہ کا رستہ. اللہ اللہ صراط مستقیم اللہ کا رستہ ہے. صراط مستقیم مل کر بولیے صراط مستقیم. سارے ساتھی مل کر بولیے صراط مستقیم. اللہ اللہ انکا لتہدی
اللہ، اللہ کا رستہ وہ صراط مستقیم ہے جی، اللہ کا رستہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا رستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کا رستہ کون سا ہے؟ جس پر چلوں تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں، جس پر چلوں تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ 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 اللہ، جس پر چلوں تو کہنے لگوں کوئی نبی مشکل کجا نہیں، مشکل کجا صراط اللہ، اللہ کون مشکل کجا؟ اللہ، بولیے مل کر کون؟ اللہ، اللہ کا رنگا، اللہ اللہ، یہ اللہ کا رستہ معیشت میں حلال کی کمائی کا رستہ، اللہ اللہ کا رستہ رویوں میں سچائی کا رستہ، اللہ کا رستہ جھوٹ کے خاتمے کا رستہ، اللہ کا رستہ بے حیائی کے خاتمے کا رستہ، اللہ کا رستہ بددیانتی کے خاتمے کا رستہ، اللہ کا رستہ شرک کے رستے بخش کرنے کا رستہ، اللہ کا رستہ۔ یہ ساری جو نشانیاں ہیں پیغمبروں کی تابع داری کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، سبحان اللہ۔ ایک آیت سامنے آ رہی ہے مگر بالکل ختم شد، سبحان اللہ۔ آیت سنیے، ترجمہ سنیے، تفصیلات پھر اللہ نے توفیق دی تو سبحان اللہ، یہ حیا کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، وفا کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، یہ جہاد کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، سچائی کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، یہ حق گوئی کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، والدین کی تابع داری کا رستہ، اللہ کا رستہ، اولیاء حق ان کی تابع داری کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، کتاب اللہ کی روشنی کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ، محمد عربی کے نقش قدم کا رستہ، اللہ کا رستہ۔ یہ کیا ہے؟ قولی یہ کیا ہے؟ اللہ کا رستہ، صراط اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، رستہ تو اللہ کا ہے، حق کا رستہ تو اللہ کا ہے، سچ کا رستہ تو اللہ کا ہے، توحید والا رستہ تو اللہ کا ہے، شرک کی بندش والا رستہ تو اللہ کا ہے، بے حیائی کے خاتمے والا۔ سنیے جملہ بات ختم کرتا ہوں، رستہ تو اللہ کا ہے بددیانتی کے خاتمے والا، لیکن سنو ہر رستے کا انجام، جہاں کہیں سے بھی کوئی رستہ پہ جانے والا، حبس کے رستے پہ چلنے والا، توجہ ہے آپ کی؟ جن جن کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کریں۔ آخر میں کہا الا الاللہ تصیر الامور، خلاصہ یہ ہے ہر کام نے بالآخر اپنے اللہ کے پاس پہنچانا ہے۔ الا الاللہ، اللہ حبس کے رستے پہ چلنے والا جو مرضی کرے رب سے کل پیش ہونا ہے، اقتدار کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، جھوٹ کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، بدماشی کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، بددیانتی کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، ظلم کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، شرک کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، زنا کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، دینی زیادتیوں کے رستے پہ چلنے والا بالآخر اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ کی بغاوت کے حق رستے پہ چلنے والا
بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ الا الی اللہ تصیر الامور، بالآخر پہنچنا اللہ کے بعد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کے رستوں سے چل کے پہنچا تو عذاب کا مستحق بنا، حوث کے رستے سے چل کے پہنچا تو عذاب کا مستحق بنا، اقتدار کے رستے پہ چل کے پہنچا تو عذاب کا مستحق بنا، لالچ کے رستے پہ چل کے پہنچا تو عذاب کا مستحق بنا، بے حیائی کے رستے پہ چل کے پہنچا تو عذاب کا مستحق بنا۔ ہاں صراط مستقیم پہ چل کے پہنچا تو رب کی رحمتوں کا مستحق بنا۔ من یطع الرسول، یہ آیت سامنے آئی تھی اور آپ بکر ہو گیا ختم۔ من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ سبحان اللہ، مقام ہے میرے مرشد کا۔ من یطع الرسول، اور راہ حق کے طلبگاروں اور صراط مستقیم کے طلبگاروں اور تقوی کے طلبگاروں اور رب کی رحمتوں کے طلبگاروں اور سچی قربانیوں کے طلبگاروں، میں اللہ تمہیں آسان ترین نسخہ دے رہا ہوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ تمام مقام و مرتبے، تقوی، رحمتیں اور عزتیں اور مقبولیتیں اور یہ رب کی رحمتیں اور ثواب اور جنت، یہ ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان کے ہر قدم پر ان کو رحمتیں دینے والے رب سے ملنا۔